بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سکیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج پھر ایک خط سامنے آ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کے سیکریٹری نے یہ خط لکھا ہے، اور چونکہ یہ خط و کتابت کا سلسلہ تو کافی عرصے سے چل ہی رہا ہے، اور مختلف خط لکھے جاتے ہیں جس میں ججز جو ہیں وہ اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی خط لکھے، اس کے علاوہ انصاف کے حصول کے لیے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خطوط لکھے گئے اور پٹیشن بھی دائر کی گئی۔ لیکن یہ خط جو لکھا گیا ہے یہ ان سے ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کیا ہے، ہم آپ کو اس کی تفصیل پڑھ کے سناتے ہیں، اور یہ بڑی تشویشناک بھی ہے، اور لگتا یوں ہے کہ یہ شاید معاملہ جو ہے وہ اب یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے اور یہ آگے بھی جائے گا۔ تو ناظرین، جو خط لکھا گیا اس میں جو میجر اس کی تفصیلات ہمارے پاس ذرائع سے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ججز اب حالیہ تبدیل ہو کے آئے ہیں، ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، تو ان کے ساتھ ان کا سٹاف بھی ٹرانسفر ہوا ہے اور وہ بھی یہاں پر آیا ہے۔ تو وہ جو سٹاف ہے چینج ہو کر آیا ہے، وہ سٹاف سے یہ شکایات ملی ہیں سٹاف کے خلاف کہ وہ سائلین اور وکلا سے پیسے لیتے ہیں، اور وہ وہاں پر ان کو راہ دیریوں میں جا کے گھیر لیتے ہیں سائلین کو یا ان کے وکلا کو، اور ان سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ تفصیل ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جسٹس بابر ستار کی ہدایت پر جو ان کے سیکریٹری ہیں محمد سعید، انہوں نے یہ خط لکھا ہے، اور خط کی جو نقول ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کے جو سیکریٹریز ہیں اور ان کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ میرے علم میں لایا گیا ہے کہ کورٹ سٹاف ریلیف لینے والے سائلین اور وکلا کا پیچھا کر کے زبردستی رقم وصول کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تباہ کن پریکٹس نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اس طرح کی جو پریکٹس ہے، سائلین سے رقم وصول کرنے والے سٹاف کے خلاف انکوائری کر کے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑا جائے، یہ تجویز دی گئی ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ رومز اور کوریڈورز کی ویڈیو مانیٹر ہوتی ہے، اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے۔ رجسٹرار آفس گزشتہ 2 ہفتے کی فوٹیج نکال کر دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹاف مطالبہ کر کے رقم لے رہا ہے لوگوں سے اور سائلین سے۔ اگر ایسے مطالبات کی رپورٹس درست ثابت ہوں تو ملوث اسٹاف کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، یہ لیٹر میں کہا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا اس لیٹر میں سیکرٹری کی جانب سے کہ میرے علم میں لایا گیا کہ کورٹ اسٹاف جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، اور چونکہ ہائی کورٹ کے جو مستقل ملازمین ہیں وہ اپنی سروسز کے عوض باقاعدہ تنخواہیں اور مراعات وصول کرتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہ الزام بھی لگایا گیا کہ ہائی کورٹ ملازم کا ریلیف حاصل کرنے والے کسی سائل یا وکیل سے رقم کا مطالبہ کرنا مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس طرح یہ بھی کہا گیا کہ تمام عدالتیں بشمول ہائی کورٹس شہریوں کی خدمت انصاف کی فراہمی کے لیے قائم کی گئی ہیں، اور عدالتوں اور ان کے اسٹاف کو اپنی ذمہ داریاں بہترین انداز میں پوری کرنی چاہیے۔ کوئی کورٹ ملازمین کا کسی وکیل یا سائل سے رقم لینا رشوت ستانی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشاندہی اس خط میں باقاعدہ کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ اس طرح رقم لینا انصاف کی فراہمی کے بدلے میں رینٹ لینے کے مترادف ہے۔ اس کی تعریف کی گئی ہے باقاعدہ کہ اگر اس طرح کی کوئی رقم سٹاف لیتا ہے تو انصاف کی فراہمی کے بدلے وہ رینٹ لینے کے عوض اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ شہریوں کو انصاف کی فراہم کرنے والی عدالتوں میں اس کلچر کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، یہ بھی کہا گیا خط میں۔ اور کہا گیا عام فہم کچھ دیگر ہائی کورٹس کا سٹاف سائلین یا وکلا سے رقم کا مطالبہ کرتا ہے، جن ہائی کورٹس میں اس پریکٹس کو تباہ کن تصور کرتے ہوئے بھی برداشت کیا جاتا ہے، ان کے کلچر کا حصہ بن چکا ہے۔ اب یہ کس تناظر میں بات ہوئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں دیگر ہائی کورٹس کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہاں پر یہ پریکٹس چلتی ہے۔ عام لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہوگی، لیکن خط میں یہ تذکرہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسی کوئی پریکٹس پہلے سے موجود نہیں ہے، پہلے اس طرح کی کوئی پریکٹس نہیں ہوتی یا کوئی اس طرح کی شکایت نہیں تھی۔ تشویشناک ہے کہ دیگر ہائی کورٹ سے سٹاف ٹرانسفر کے بعد رقم کا مطالبہ کرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ سیدھا سیدھا ایک الزام ہے اس خط میں۔ اب دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے، وہ بھی آگے آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ رقم کا مطالبہ کرنے کی اس برائی کو لازمی طور پر جڑ سے ختم کیا جانا چاہیے۔
پاکستان کی کچھ عدالتوں کے احاطوں میں دیواروں پر رقم کا مطالبہ سختی سے منع ہے لکھا ہوتا ہے، اس کے باوجود ان سائن بورڈز کے نیچے رقم کا مطالبہ بھی ہوتا ہے اور رقم لی بھی جاتی ہے سائلین سے۔ یہ بھی ایک تذکرہ ہے، یہ لیٹر میں مختلف عدالتوں کا یہ مشاہدہ یہاں پر انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ اگر اس مرحلے پر اس پریکٹس کو کارروائی کر کے ختم نہیں کیا جاتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا کلچر خراب ہو جائے گا۔ یہ لیٹر لکھا گیا ہے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ تو ناظرین، اس کی باقاعدہ تصدیق تو ہو چکی ہے، جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے سیکریٹری ہیں انہوں نے اس کی تصدیق ضرور کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج ہی یہ خط ملا ہے، چونکہ ابھی چھٹی ہو چکی ہے، تو کل یعنی جو کل آنے والا دن ہے، ورکنگ ڈے ہوگا، تو اس کے بعد اس پہ باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کا ایک سرکولر جو ہے وہ پہلے سے ہی جاری کیا گیا ہے، یعنی کہ سٹاف کو یا کوئی بھی سائل پیسے نہ دے، یا سٹاف جو وکلا جو ہیں وہ بھی کسی سٹاف کو پیسے نہ دیں، تو اس طرح کا ایک سرکولر پہلے بھی جاری ہو چکا ہے۔ تو البتہ اس پہ اب کیا کرنا ہے، پہلے اس معاملے کو انکوائر کیا جائے گا اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کا آگے کیا ہوگا۔ اس کی تصدیق تو ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ چیز مناسب نہیں ہے، کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے، لیکن اکا دکا واقعہ جو ہوتے ہیں یہ تو کسی جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ صرف عدالت نہیں بلکہ کوئی بھی پبلک ڈیلنگ کا ادارہ ہے تو وہاں پر بھی اس طرح کے معاملات ہونا ایک عام سی بات ہے۔ بہرحال اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور یہ ایک الزام ہے ابھی فی الحال، لیکن اس میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ہائی کورٹس کے کوریڈورز ہیں یا لگے ہوئے کیمرے ہیں ان سے جا کے آپ مانیٹرنگ کریں، ان میں دیکھیں، اور پچھلے کوئی 2 ہفتوں کی مانیٹرنگ کر لیں کہ وہاں پر سٹاف جو ہے وہ کس طرح سے پیسے لے رہا ہے، وہ پتہ چل جائے گا۔ اور یہ بھی ذرائع نے کہا ہے کہ شاید کوئی ویڈیو اس طرح کی نظر بھی آئی ہے یا کس میں دیکھا بھی گیا ہے۔ تو خیر اینی ہو، یہ اب انکوائری کے بعد پتہ چلے گا کہ اس میں جو خط میں سارے الزامات لگائے گئے ہیں کیا یہ درست ہیں، کیا واقعہ ہی جو سٹاف ہے وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث پایا گیا ہے یا وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ تو اس انکوائری کے بعد پتہ چلے گا۔ بہرحال خط و کتابت کا سلسلہ بڑے زور و شور سے چل رہا ہے اور نہ تھمنے والے یہ سلسلہ ہے، اور یہ بھی ایک ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ خط لکھ دیا گیا اور خط لکھ کے آگاہ کر دیا گیا کہ جی اس طریقے سے شاید یہاں پر ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس میں چونکہ یہ ہائی کورٹ کا ایک انٹرنل میٹر ہے، چونکہ یہ بالکل ہی انٹرنل میٹر ہے، تو اس میں تو یہ عام محکموں میں بھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس کی متعلقہ حکام جو ہوتے ہیں اس کو تحریری شکایت کرنا یا ویسے ان کے نالج میں لانا کہ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہو اور آپس میں رابطوں کا فقدان نہ ہو، بلکہ ایک اچھا کوآرڈینیشن ہو، ایک اچھا ورکنگ ریلیشن ہو، ایک اچھا پروفیشنل ریلیشن ہو۔ سردار سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے تو اس حوالے سے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئے گی تو وہ اسٹرکٹلی اس کو برداشت نہیں کریں گے، ایکشن ضرور لیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دیگر ججز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے، وہ ایک بہتر ورکنگ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے قائل ہیں اور وہ رکھیں گے بھی۔ تو بات اب جو ہے وہ تھوڑی سی آگے نکلتی جا رہی ہے، چیزیں جو ہیں وہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہیں ناظرین، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لڑائی ہے ایک ہم یہ کہیں گے وہ کچھ زیادہ ہی طول پکڑتی دکھائی دے رہی ہے، اور اب یہی چیزیں ہو سکتا ہے کہ نارمل بھی ہوں، تو اب اس کو ایک بڑی ایک خاص ایشو بنا کے اگر آپ سامنے لائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ چیزیں مزید آگے بڑھیں گی۔ تو ناظرین، اس میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے آگاہ رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔